سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جو اہل ایمان ہیں وہ ان کا عقیدہ اور ان کی سوچ اتنی مضبوط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے میں بہت مضبوط ہیں۔ دراصل بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسانی زندگی میں دنیا کے اندر جو بھی سامان ہیں، رشتہ داریاں ہیں، مال و زر ہے، تجارتیں ہیں، مشغلے ہیں، تمام کے ساتھ محبتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم بات جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان ساری محبتوں کا موازنہ جب کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ اور اس معیار کے ساتھ، ماہ رمضان کی ان حسنات اور بھلائیوں کے حصول کے ساتھ، تو پھر عنوان واضح ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں محبت کا امتحان ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات میں ایک مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ مسئلہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اپنی آوازوں کو پیغمبر اسلام کی آواز کے سامنے، ان کی شخصیت کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ صحابہ کرام نے یہ فرمان آنے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اتنی پست آواز کر لی صحابہ کرام نے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اپنی آواز اتنی پست رکھتے کہ نبی کریم علیہ السلام کو کہنا پڑتا، عمر ارفع صوتک، ذرا آواز اونچی بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمان جاری کر دیا ہے تو صحابہ کرام نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا۔ یہ وہ ایک ایسی محبت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میری محبت ہے وہ میری اطاعت ہے، یعنی من اطاعنی فقد احبنی، جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے سے محبت کی۔ مسئلہ اصل میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں بیوی پاس ہے، کھانے کا سامان پاس ہے، پانی موجود ہے، تو ہم نے ان تمام چیزوں کو ترک کر دینا ہے۔ یہ امتحان ہو رہا ہے کہ پانی کے ساتھ ہے اور کھانے کے ساتھ، اہلیہ محترمہ کے ساتھ یہ پیار محبت جو سارے سلسلے ہیں، تو ٹیسٹ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جب روزہ رکھا ہے تو قرآن مجید کے اندر ایک خوبصورت حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جناب مریم علیہ السلام کا وہ دور جب وہ پریشان ہوئی، انہوں نے نہ نکاح کیا ہے، نہ انہوں نے اپنی زندگی کو بائی پاس کیا ہے، نہ انہوں نے بیٹا حاصل کرنے کی درخواست اور دعا کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے ساتھ اپنی قدرت کا لوحہ منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں بنا دیا۔ ان حالات میں
وہ پریشان ہیں، اور انہوں نے پھر وہ دعا کی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ میں مر چکی ہوتی، میں ملیا میٹ ہو چکی ہوتی، میرے اوپر یہ وقت نہ آتا۔ دنیا میں مثال کوئی نہیں، گناہ میں نے نہیں کیا، شادی بیاہ میں نے نہیں کیا، تو یہ جو میں بچے کو جنم دے رہی ہوں تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، میں اس کو فیس نہیں کر سکوں گی، میرے پاس دلیل کوئی نہیں۔ تو وہاں ارشاد ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو نے کسی سے بولنا نہیں۔ تو اس میں یہ ہمیں ایک خوبصورت دلیل ملتی ہے کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، اور یہ ہمارے جو اعضاء ہیں جس کو ہم جوارح کہتے ہیں، یعنی سونگھنا ہے، پکڑنا ہے، چلنا پھرنا ہے، کان ہیں اس کے ساتھ ہم نے سننا ہے، زبان سے بولنا ہے۔ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی وضاحت فرما دی گئی ہے۔ رسالت امام نے فرمایا جس شخص نے روزہ رکھا ہے اور پھر وہ باتیں بھی کر رہا ہے، دلچسپی کے ساتھ وہ غیبتیں بھی کر رہا ہے، کسی کی توہین بھی کر رہا ہے، تو اس لیے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹی بات پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بھوکا پیاسا رکھنے کی، یعنی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے ماہ رمضان میں ان محبتوں کا، اب صرف اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی محبت اور ان کی تعلیمات جو ہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ پورا مہینہ جو ہے ٹیسٹ ہو رہا ہے محبت کا، کہ یہ کس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ پیار ہے، رسول کے ساتھ پیار ہے، قرآن کے ساتھ پیار ہے، ذکر اللہ کے ساتھ اس کا پیار ہے۔ تو یہ سارا عنوان بڑا خوبصورت رکھا گیا ہے کہ رمضان میں محبت کا امتحان۔ تو ظاہر ہے محبت جو ہے بیوی کے ساتھ محبت کرنا ناجائز تو نہیں، اولاد کے ساتھ محبت کرنا ناجائز تو نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، سب سے زیادہ پیارا محبوب میں ہوں، اولاد کے مقابلے میں، والدین کے مقابلے میں، والناس اجمعین، ساری کائنات کے مقابلے میں۔ تو ظاہر ہے محبت تو ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہے، دنیا کے اس بھائی بہنیں سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ ٹیسٹ یہ ہو رہا ہے کہ یہ موازنہ کرتے ہوئے ترجیح کس کو دیتا ہے، اللہ کے فرمان کو اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت، اللہ کے پیار میں بڑے مضبوط ہیں۔ وہ اتنے مضبوط ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسے ڈٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ کتنا خوبصورت بیان ہے کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے اور جس بندے نے قیام کیا ہے اور اللہ کے لیے، اللہ کی پیار اور محبت کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان رکھتے ہوئے اور حصول ثواب کی نیت سے اس نے یہ روزہ رکھا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے فقد کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ تو ٹیسٹ یہ ہو رہا ہے، امتحان یہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے فیصلے کو ترجیح دیتے ہیں، رسول پاک کا جو فرمان ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب وہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، شہوانی قوتوں پہ کنٹرول کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایک اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح وہ ٹیسٹ جو رکھا گیا ہے اس میں پاس ہو رہا ہے، اس کا درجے بلند ہو رہے ہیں، ساری محبتوں کو وہ قربان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پر، رسول پاک کے فرمان پر۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اور یہ مستند بات ہے، اسلاف 6 ماہ تک دعائیں کرتے رہتے اللہ ہمیں زندگی میں ماہ رمضان دکھانا، اے اللہ ہماری زندگی میں ماہ رمضان آئے۔ تو ماہ رمضان آتا پھر اس میں رسول پاک کی تعلیم کے مطابق روزہ رکھنا ہے، سحری کھانا ہے، افطاریاں کرانا ہے،
صدقات و خیرات کر رہے ہیں، اور اس میں سارے وہ معاملات احکامات کو مد نظر رکھ کے وہ ماہ رمضان کا احترام، قیام، صیام سارا کچھ کرنا ہے۔ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 ماہ پھر یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، مطلب روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، ہم نے صدقات و خیرات کیے ہیں، تو اللہ اس کو قبول کر لینا۔ تو یہ ایک ایسا خوبصورت موضوع ہے کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے محبتوں کا۔ محبت کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن بائی پاس کر کے محبت کرنا اور اس کو اوور کر کے جو حدود مقرر فرمائی ہیں رب العالمین نے، تلک حدود اللہ۔ دیکھا نا، بیوی کے ساتھ بھی محبت ہے، بچوں کے ساتھ بھی محبت ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے پیار، محبت اور احکام کے مقابلے پر ترجیح دینا جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں احسانات بھی فرمائے ہیں، رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ مثلاً کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے تو ظاہر ہے وہ بیماری ماہ رمضان میں آ گئی ہے، اس لیے فرمان ہے کہ اب وہ روزہ نہ رکھے، بعد بھی رکھ لے۔ اور اسی طرح وہ صحت مندی کے دور میں وہ قیام اللیل بھی کرتا ہے، اور وہ مسنون روزے جو ہے سوموار کا، جمعرات کا، ایام بیس کا روزہ بھی رکھتا ہے۔ امام الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے نا، فرض کرے تو وہ فرضی روزہ بھی رکھ سکتا۔ رسول پاک کا فرمان ہے، اللہ کرامن کاتبین کو فرمان جاری کرتے ہیں تندرستی کے زمانے میں جو یہ عمل کرتا تھا اس کے مطابق اس کو اجر ثواب لینا ہے۔ اللہ رب العزت بھی ہمارے اعمال کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب صحیح بخاری میں سب سے پہلے حدیث ہی بیانی فرمائی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہے؟ دنیا کی محبت ایک طرف، اللہ کی محبت کو ترجیح دیں گے، بچوں کی محبت ایک طرف، رسول پاک کی محبت کو ترجیح دیں گے، اسی طرح کاروبار کی، سفر کی، اور اسی طرح سامان حیات کی جتنی ضروریات زندگی ہیں ہم اس کو ترجیح نہیں دیں گے۔ ترجیح کس کو دیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں بیان آتا ہے، جس بندے نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان پایا، پھر وہ اللہ سے بخشش کی دعا کر کے، ذکر و اذکار کر کے، معافیاں مانگ کے، وہ بندہ اگر وہ جنت میں نہیں جا سکا، اللہ کو راضی نہیں کر سکا، تو اس کے لیے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ فَأَبْعَدَهُ اللہ، یہ الفاظ فرمائے نبی کریم نے، اس کے لیے دوری ہو۔ یار تمہارے لیے یہ اللہ رب العزت نے یہ ماہ رمضان جو بھیجا ہے اس کے لیے درجے بلند ہو رہے ہیں، اس کے لیے حسنات بڑھ رہی ہیں۔ سادی سی بات ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ نیکی کرتا ہے 10 گنا سے اللہ شروع کرتے ہیں، پھر اس کو 70، پھر اس کو 700، پھر علی طول اضعافا مضاعفہ بڑھوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ان محبتوں کا جو ٹیسٹ ہے رب العالمین نے موازنہ کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے مضبوط ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بڑے مضبوط ہیں۔ تو یہ جو ماہ رمضان ہے یہ ذریعہ بنے گا ہماری اس محبت کے ٹیسٹ کا کہ رجحان کس طرف ہے، اس کی محبت جو اس کا موازنہ کریں، تقابل کریں تو کس کی طرف یہ مائل ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ محبت کا امتحان یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی بندہ جھگڑتا بھی ہے، کوئی گندی بات کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو خاموشی کے ساتھ کہنا ہے انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھگڑا نہیں کروں گا، لڑائی نہیں کروں گا۔ تو اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ فالتو بات بھی نہیں کرتا، وقت بھی ضائع نہیں کرتا، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اور وہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے بھی میں میدان میں نہیں اترتا۔ انی صائم کہہ دیتا ہے بھائی میں روزے دار ہوں۔ تو روزے دار کہنا اور پھر اس کو نبھانا، حدیث شریف کے اندر وضاحت آتی ہے کہ انسان کی زبان کا بھی، آنکھ کا بھی یہ روزہ ہے۔ معنی کیا ہے کہ غلط طرف اس نے دیکھنا نہیں ہے، غلط بات نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں کرنا، کم نہیں تولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، ہیر پھیر نہیں کرنا۔ ان تمام کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان آ گیا ہے
آپ نے تول کو بھی ٹھیک کرنا ہے، بول کو بھی ٹھیک کرنا ہے، نیت کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور اپنا رزق اگر کوئی چھوٹی موٹی گڑبڑ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے کس کا؟ ہماری جو ہماری محبتیں ہیں۔ تو محبتیں جو ہیں وہ بیکار اور اس قسم کی محبتیں جس میں کے اندر انسان کو وہ مجرم قرار دے دے، اللہ معاف کر دے، اس میں انسان اللہ تعالیٰ کا باغی بن جائے، تو اس قسم کی جو محبت ہے دین اسلام کو وہ پسند نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے کہا کہ احسن کما احسن اللہ، اور تیرے اوپر جس طرح اللہ نے احسان کیا ہے تو بھی احسان کر، تو اس ظالم نے جواب دیا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو میرے پاس علم ہے، جو میرے پاس فن ہے، جو میرے پاس ٹیکنیک ہے، اس کی بنیاد پر میں نے کمایا ہے۔ حالانکہ 100% بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت اگر آپ کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع فراہم کیا ہے، تو ٹیسٹ یہ ہو رہا ہے تیری محبت کا، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قیام اللیل کریں، ہم روزہ رکھیں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، اور ہمارے پاس اگر ہمسائے ہیں وہ مستحقین ہیں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور یہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب ہم یہ معاملات کریں گے، ترجیح دیں گے۔ قرآن مجید کے اندر تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اب بھوکے رہ کر بھی ترجیح دیتے ہیں، یہ محبت کا ٹیسٹ ہو گیا ہے۔ بچوں کو کچھ نہیں کھلایا، بچوں کو کچھ نہیں کھلایا، تو یہ ہمارا حوالہ ہمیں مل رہا ہے اس بات کا کہ اہل ایمان کا جو پیار محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بے شمار ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت مضبوط ہوگی، تو یہ سبب بنے گا ماہ رمضان۔ ماہ رمضان آ گیا ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں گے، ہم ذکر کریں گے رب العالمین کا، اور قرآن مجید انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون فرمایا ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور ہم باجماعت نماز پڑھیں گے، اس کو ضائع نہیں کریں گے، ورکعوا مع الراکعین عمل کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سحری کھانا، سحری کے وقت دعائیں مانگنا، سحری کے وقت بس فارغ ہونے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، پھر وہیں بیٹھ کر اشراق تک ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ساری محبتیں، ادھر نیند کی محبت ہے، ادھر سیر کی محبت ہے، ادھر اپنی صحت مندی کا معاملہ ہے، ادھر گھر کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو ماہ رمضان میں ارشاد ہوتا ہے محبت کا امتحان اور ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ یہ رب العالمین ہمیں جو ماہ صیام بڑا خوش نصیبی کا اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں جس کو رسالت امام نے فرمایا تھا شہر عظیم، بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ جس کے لیے اس کی آمد پر ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مردۃ الشیاطین جو ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے محبتوں کا، اللہ تعالیٰ اتنا تعاون فرما رہے ہیں، اور پھر ہر جو سحری کا وقت ہوتا ہے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بھئی آؤ، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی میرے سے دعا کرنے والا ہے، یعنی کوئی شاید سوال کرنے والا ہے۔ تو کہنا مقصود یہ ہے کہ یہ تمام سہولتیں دین نے میسر فرمائی، رہنمائی فرمائی کہ تم ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، یہ تمہاری محبتوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو ماہ رمضان میں محبت کا امتحان کا مفہوم عام یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول پاک کے ساتھ محبت، قرآن پاک کے ساتھ، اور اسی طرح غریب غربا جو غریب لوگ ہیں، مستحقین ہیں، مصرف زکوٰۃ میں آنے والے جو 8 مصرف اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ترجیح دے کر اپنی اولادوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے لباس پر کسی اور کو ترجیح دے کے تیرا بڑے اچھے سوٹ کے ساتھ، لباس کے ساتھ پیار اگر ہے تو غریب کو دینا اور مستحق کو دینا، صرف اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، یہ موقع مجھے ملا ہے۔ ماہ رمضان کی فضائیں، فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، اجر و ثواب کئی گنا بڑھایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں، اور حوریں بھی انتظار کر رہی ہیں، وہ بھی تیرے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ تو عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ اپنی محبت کو کلوز کرتے ہوئے اور بیکار قسم کی، جس طرح قرآن مجید کے اندر فرمایا انما اموالکم واولادکم
فتنہ، یہ تمہارا مال اور اولادیں، یہ فتنہ اس لیے کہا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی محبت پر اولاد کو اور مال کو ترجیح دیتا ہے، ورنہ اگر وہ اس ضابطے کے مطابق پیار کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ اور بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، اس طرح مال کے حق زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، تو اس کو تو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا احسان رب العالمین کا ہم پر یہ ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر رسالت ماں کو امتی بنایا، پھر ہمیں اچھا عقیدہ نصیب فرمایا، پھر تندرستی نصیب فرمائی، اس نے ہمیں موقع دیا اور ساری دنیا کی محبتیں چھوڑ کر اللہ، رسول، اللہ کا فرمان، فیصلہ اور جو احکامات، مسائل، دلائل ماہ رمضان کے اندر جو وہ سارے وظائف جو اعمال کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول نے فرامین جاری کیے ہیں، ہم اس کو ترجیح دیں۔ اپنی ذاتی محبت کو، اپنی بیوی کی محبت کو، اولاد کی محبت کو، کاروبار کی محبت کو کلوز کریں اور ترجیح دیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، رسول پاک کیا فرما رہے ہیں۔ جس طرح نبی پاک کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اس میں یہی موازنہ ہے نا، نبی پاک کے ساتھ پیار زیادہ ہو، اللہ کی بات کو ترجیح دی جائے، اور جہاں کہا ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب یہ لوگ ڈٹ جاتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ استقامت کا مطلب ہے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان، الراس والعین، ما قال اللہ و ما قال الرسول، جو اللہ نے فرمایا ہے، جو رسول پاک نے فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، اور یہ باقاعدہ ماہ رمضان ذریعہ بنتا ہے محبتوں کا ٹیسٹ اور امتحان ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم کوشش کریں جو ہمارے ذاتی محبتوں کا تعلق بیوی بچوں کے ساتھ بنتا ہے، مال کے ساتھ بنتا ہے، تجارتوں کے ساتھ بنتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو ذرا پیچھے رکھیں اور فائق رکھیں، اللہ کی محبت کو، رسول اور دین کی محبت کو، غریب غربا کو ترجیح دیں، اپنے لباس، اپنا کھانا اور اپنی خوراک، اپنی سہولتیں، ان کو ذرا پیچھے کریں اور ترجیح دیں۔ ٹیسٹ ہو رہا ہے تیرے اس سارے سلسلے کا، اس لیے امام الانبیاء نے اشارہ فرمایا تھا تیری موجودگی میں، یعنی تو بیٹھا ہوا ہے، تیری وہاں اولاد ہے، تو وہ یتیم آتا ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ پیار بعد میں کر، اس کے سر پہ ہاتھ بعد میں پھیر، پہلے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر۔ تو یہ بھی ایک محبت کا موازنہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے کہ ماہ رمضان میں خاص طور پر صدقہ خیرات کرنا ہے، لباس کسی کو دینا ہے، اور اس میں اپنے صدقات و خیرات کو وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا، احسان کر کے، ایذا دے کے، دکھ دے کے، کسی کو ریاکاری کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ آج کی اس مجلس میں جو عنوان تھا ماہ رمضان میں محبت کا امتحان، میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے، اور ہم بھی کوشش کریں کہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے راستے متعین فرمائے ہیں، ہم اس کی روشنی میں جب ہم چلیں گے تو میرا ایمان ہے کہ اس میں اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، اور جو ہماری محبت دین کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ماہ رمضان کے اندر خاص طور پر صدقہ خیرات کرنے کے لیے اور وہ دینی راہوں میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کے لیے جو ہم کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر بھی دے گا اور ہماری اس میں اندر کامیابی بھی ہے۔ وما توفیق الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔